السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ جب اپنے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد کو، اس کی دعا کو بڑی توجہ سے سنتا ہے، بڑی دھیان سے سنتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا جملہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے تو وہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو وہ کلمہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک چور نے پکڑا۔ چور نے پکڑ کر جو ہے ان کے پاس جو مال تھا وہ لینا چاہا۔ حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چور سے کہا کہ اگر تم کو یہ مال چاہیے تو یہ مال لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو، مجھے قتل نہ کرو۔ وہ چور کہنے لگا کہ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو تو عمر کے پاس جائے گا اور پھر عمر مجھے بلائے گا اور مجھ کو سزا دے گا، اس لیے تیرا قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چور سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس چور نے حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی۔ حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ چور حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی اس چور نے حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تو حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے فریاد کی اور کہا یا ارحم الراحمین۔ جیسے ہی حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ارحم الراحمین کہا تو غیب سے آواز آئی لا تقتلہ، اس کو مت مارو۔ چور وہیں رک گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ جب دائیں بائیں دیکھا تو کوئی اس کو نظر نہیں آیا۔ اس چور نے پھر دوبارہ حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ پھر ان صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین۔ جب انہوں نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو پھر غیب سے آواز آئی لا تقتلہ، اس کو مت مارو۔ چور نے پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اس کو کوئی کچھ نظر نہیں آیا، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہ اس کو مت مارو۔ چور نے تیسری مرتبہ جب کوئی اس کو نظر نہیں آیا تو حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے پھر تلوار اٹھائی تو حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین۔ جب تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو اتنے میں ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا، اور اس اجنبی شخص نے اس چور کے ہلکے سے وہ نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ نیچے گرا اور اس کے پورے جسم کے اندر آگ لگ گئی۔ حضرت ابو عمالقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے دروازے بجنے لگے، کڑ 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 کڑ، اس طرح سے آسمان کے دروازے بجنے لگے اور آسمان کے فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی، اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے ذمے لگا دیجیے، میں اس کی مدد کروں گا۔ تو جب تو نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو اس وقت میں 4تھے آسمان پر تھا، تو میں نے وہیں جب اس چور نے تجھ کو مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے وہیں سے آواز لگائی لا تقتلہ، اس کو مت مارو۔ پھر جب تو نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، اور جب تو نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو میں تیری مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، اور جو کوئی بندہ، جو کوئی شخص بھی تیرے علاوہ، تو ہی نہیں بلکہ تیرے علاوہ جو کوئی بھی اللہ کا بندہ، جو کوئی بھی اللہ کا نیک
بندہ جو بھی ان الفاظ سے اللہ کو پکارے گا، یا ارحم الراحمین کہہ کر اللہ کو بلائے گا، اللہ کو پکارے گا، تو اللہ اس کے لیے ایسے ہی نظام مدد چلاتے رہیں گے۔ اس لیے یہ ایک ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم دعاؤں کو مانگے، اور جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں دعا مانگنے کے لیے تو سب سے پہلے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم کہیں گے تو اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا، اللہ ہماری صدائیں سنے گا۔ اس لیے جب بھی آپ دعا مانگے تو اپنی دعاؤں کے اندر یا ارحم الراحمین ضرور کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔